جی ناظرین، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان آدم کے پیدائش سے پہلے اس دنیا پر جنات کی حکومت تھی، مطلب دنیا میں پہلے جنات آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے بدلے آدم کو پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور دنیا کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی مختلف مذاہب کے جن موجود ہیں۔ جنات کی عمر انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسانوں کی اوسطاً عمر 70، 80، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 120 سال، اور اگر آپ کچھ انسان دیکھیں تو 150 سال۔ یا سابقہ امتوں کی عمروں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسے امتیں بھی گزری ہے جن کی عمریں زیادہ تھیں، لیکن ہم بات کریں گے اپنی آخری امت کی، تو ہماری امت کی اوسطاً عمر 50 سے لے کر 100 سال کے درمیان میں ہوتی ہے، لیکن جنات کی عمریں ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف روایات، حکایات اور معلومات کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو جنات کی عمریں 300 سال، 700 سال، 900 سال، 2000 سال، 3000 سال، اور کہیں کہیں روایات میں ان کی عمریں اس سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ جنات بالکل ہمارے جیسے ہوتے ہیں، جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، اور ہم بھی دنیا میں تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، سیم اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں، اور جناتوں کی بھی فیملیز اینڈ خاندان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال میں یہاں مکمل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنات کو ماننا چاہیے، اور جنات کی پیدائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی راز رکھا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سوال، کیا جنات شریعت کے مکلف ہیں؟ جی ہاں، جس طرح انس شریعت کے مکلف ہیں، اس طرح جن بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 130 میں اللہ نے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہو اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو، اور کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی شریعت کے پابند ہیں۔ جو مسلمان ہے، کیونکہ اسلام ہمارا ایک ہی ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہم سب کے لیے ایک ہی ہے، تو شریعت کے مطابق نبی کی جو شریعت ہے وہ انسان اور جناتوں پر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے۔
جو احکامات ہمارے لیے ہے وہی احکامات جنات کے لیے بھی ہے، جیسے کہ نماز کے بارے میں حکم انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے، جیسے روزہ، جیسے حج اور زکوٰۃ اور باقی جو معاملات ہیں شریعت کے، جنات بھی اس کے پابند ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ جن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہے اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہے، ہم مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ کیا جنات شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مختلف اشکال تبدیل کر سکتے ہیں۔ 3 قسم کے جنات ہیں اور 3 قسم کے وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کچھ جنات جن کو اللہ نے پر دیے ہیں وہ ہوا میں رہتے ہیں اور ہوائی مخلوق کی اشکال تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے باز، کوا یا اور پرندے۔ کچھ جنات زمین پر بستے ہیں، وہ زمین پر بسنے والے جانوروں کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، جیسے کالا کتا، کالی بلی، کالا گدھا یا خنزیر۔ اس طرح کے مختلف اشکال میں وہ خود کو ڈال سکتا ہے۔ اور جنات کی تیسری قسم وہ ہے جس کی شکلیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ دیکھ سکیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ ناظرین، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ کیا زمین پر پہلے جنات آباد تھے؟ جی ہاں، جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا کہ انسان سے پہلے جنات کی حکومت تھی دنیا پر، شیطانوں کی حکومت تھی دنیا پر، اور شیطان بھی جن کی نسل سے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، شیطان ابلیس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بڑے تفصیل سے قرآن میں، احادیثوں میں، کہ یہ زمین پر سب سے بہترین زاہد، عبادت گزار، شریف النفس اور تمام صفات موجود تھے، اور اپنی صفات اور عبادات کی طاقت سے اللہ کے قرب میں چلتے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں پر ان کو جگہ دی۔ بہت لمبی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن شارٹ کٹ میں بتا دوں، تفصیل سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس پروگرام میں آگے بہت سارے سوالات ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک آپ نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا استاد مقرر فرمایا، اور جب زمین پر شیطانوں نے، جناتوں نے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف شیطان کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، جس پر شیطان نے اپنی قوم میں آ کر تمام ان سرکش شیطانوں کو قتل کیا تھا جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جنات پہلے سے زمین پر آباد تھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو یا کوئی بھی آپ کا